السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں 9ویں جماعت کا اردو اور ہمارا موضوع ہے میر غلام رسول نازکی کی غزل، جو کہ ہماری نصاب میں شامل ہے۔ کل ہم نے اس کی وہ پہلی غزل پڑھی اور آج ہم اس کی دوسری غزل پڑھیں گے۔ دوسری غزل ہے اس شوق کو کیا دیکھا آنکھوں میں سمٹ آئی، شیراز کی شادابی کشمیر کی رہنائی، رہ رہ کے میرے دل میں ایک درد سا اٹھتا ہے، اپنے لبوں سے دے پیغام مسیحائی، ہر شے کی حضوری میں جھکوا دیا سر میرا، اے ذوق جبیں سائیں اے لذت رسوائی، شرمندہ الفت ہوں رسوائے محبت ہوں، دامن میں چھپا مجھ کو اے گوشے تنہائی، سوکھا ہوا سبزہ ہوں گلزار محبت کا، کب سایہ فگن ہوگا وہ سرو دلارائی۔ پہلا شعر ہے، اس شوق کو کیا دیکھا آنکھوں میں سمٹ آئی۔ شوق یعنی چلبلا شریر، اپنے محبوب کے لیے یہ الفاظ شاعر استعمال کر رہا ہے۔ آنکھوں میں سمٹ آنا یعنی آنکھوں میں سمانا۔ شیراز ایران کا ایک شہر ہے جو کہ اپنی خوبصورتی شادابی کی وجہ سے مشہور ہے، اور کشمیر تو آپ جانتے ہیں جسے جنت بے نظیر کہتے ہیں، یعنی کشمیر کی خوبصورتی۔ تو شاعر میر غلام رسول نازکی اس شعر میں اپنے محبوب کی خوبصورتی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے محبوب کو دیکھا، اس کی خوبصورتی میری آنکھوں میں اس طرح سما گئی کہ مجھے سمجھ آیا کہ اس کی خوبصورتی کے آگے شیراز جو ہے اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہے، یا کشمیر سے جنت بے نظیر کہتے ہیں، میری محبوب کی خوبصورتی کے سامنے کچھ بھی نہیں، یعنی ان دونوں جگہوں کی خوبصورتی سے زیادہ دلکش میرے محبوب کا حسن ہے، میرے محبوب کی خوبصورتی ہے۔ پھر دوسرا شعر ہے، رہ رہ کے میرے دل میں ایک درد سا اٹھتا ہے، اپنے لبوں سے دے پیغام مسیحائی۔ درد یعنی تکلیف، لبوں یعنی ہونٹوں سے، پیغام مسیحائی یعنی کہ یہ معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بخشا تھا، رب نے بخشا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، یعنی زندگی کا پیغام دینا۔ تو شاعر جو ہے میر غلام رسول نازکی اس شعر میں اپنے درد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تمہاری جدائی میں یعنی میرے دل میں درد و غم کی لہریں اٹھ رہی ہے، میں بے قرار ہوں، بے چین ہوں، یعنی میں مر رہا ہوں، اے میرے محبوب آ اور اپنے لبوں سے مجھے زندگی کا پیغام سنا۔ کس طرح؟ جس طرح حضرت عیسیٰ مرنے والوں کو زندہ کرتے تھے، آپ اپنی جھلک جب مجھے دکھاؤ گے تو میں پھر سے جی اٹھوں گا اسی طرح سے۔ پھر تیسرا شعر ہے، ہر شے کی حضوری میں جھکوا دیا سر میرا، اے ذوق جبیں سائیں اے لذت رسوائی۔ شے یعنی کسی چیز کو بھی کہتے ہیں، یا معاملہ، حضوری یعنی بادشاہی، ذوق جبیں سائیں، ذوق کہتے ہیں خوشی کو، اور جبیں سائیں یعنی جھک کر سلام کرنا یا خوشی سے سجدہ کرنا، لذت رسوائی یعنی محبت کی بدنامی۔ تو شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں آ کر میں نے ایسے کام کیے، یعنی میں نے محبت کی جس کی وجہ سے میں رسوا ہوا۔ کیا ہوا؟ رسوا ہوا ہوں، یعنی میری جو بادشاہی تھی وہ گداگری میں تبدیل ہو گئی، میری بادشاہی جو ہے وہ گداگری میں تبدیل ہو گئی، اس لیے میں جھکنے پر مجبور ہو گیا۔ یعنی جب بھی میں کبھی خوشی کی محفلوں میں ہوتا ہوں تو یا تو عاجزی میں یا کبھی بدنامی کے ڈر سے میرا جو سر ہے وہ جھکا ہی رہتا ہے۔ پھر چوتھا شعر ہے، شرمندہ الفت ہوں رسوائے محبت ہوں، دامن میں چھپا مجھ کو اے گوشے تنہائی۔ شرمندہ الفت یعنی محبت میں شرمندہ ہونا، پیار کا کھوکھلا پن، رسوائے محبت یعنی محبت کی بدنامی، گوشے تنہائی کسے کہتے ہیں؟ یعنی خاموش رہنا۔ شاعر جو ہے فرماتے ہیں اس شعر میں کہ میں محبت میں رسوا ہوا ہوں، بدنام ہوا ہوں، ناکام ہوا ہوں، یعنی کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا ہوں، یعنی اب ایسی جگہ جانا چاہتا ہوں جہاں میرے سوا کوئی نہ ہو۔ یعنی شاعر فرماتے ہیں کہ میں محبت میں رسوا ہوا ہوں، بدنام ہوا ہوں، اتنا بدنام ہوا ہوں کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، اس لیے میں ایسی جگہ جانا چاہتا ہوں جہاں میرے سوا کوئی نہ ہو، بلکہ کیا ہو؟ خاموشی ہو، تنہائی ہو۔ اور اس غزل کا آخری شعر جو ہے، جسے ہم مقطع نہیں کہیں گے کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا، بلکہ یہ اس غزل کا آخری شعر ہی ہے، سوکھا ہوا سبزہ ہوں گلزار محبت کا، کب سایہ فگن ہوگا وہ سرو دلارائی۔
تو سوکھا ہوا سبزہ یعنی بے جان گھاس گلزار محبت یعنی محبت کی جو خوبصورت دنیا ہوتی ہے، سایہ فگن یعنی مدد کرنا، سرو سرو یعنی لمبا درخت، دلارائی یعنی بہت پیارا۔ تو شاعر فرماتا ہے، شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ میں محبت کی جو دنیا ہے، محبت کی جو خوبصورت دنیا ہے، اس میں میری جو حیثیت کی ہے وہ ایک سوکھے ہوئے گھاس کی ہے، یعنی بے جان گھاس کی طرح ہے۔ اس محبت کی دنیا میں میری حیثیت کیا ہے؟ ایک بے جان گھاس کی طرح ہے۔ تو کب میرا وہ محبوب، خوبصورت محبوب آئے گا، اپنا مجھے چہرہ دکھائے گا، اپنی ایک جھلک دکھائے گا، تاکہ میں پھر سے جی اٹھوں یہ جو لمبے قد کے درخت ہے ان کے ساتھ میں پھر سے سرسبز ہو کر ان کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں، یعنی میں پھر سے جی اٹھوں۔ اس کے ساتھ ہی یہ غزل اختتام کو پہنچتی ہے۔ انشاءاللہ کل اس کے سوالات آپ کو PDF میں بنا کر بھیجوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔